گفتگو حق زبان کے سلسلے میں کہ زبان کا ہماری گردن پہ کیا حق ہے، اس سلسلے میں چل رہی تھی اور شاید کل تک یہ گفتگو چلے، چونکہ اور اعضاء میں صرف اسی کے حوالے سے گفتگو کروں گا، اور بقیہ کبھی موقع ہوا بقیہ اعضاء کے سلسلے میں کہ مثلا کان کا کیا حق ہے، آنکھ کا کیا حق ہے، شاید کبھی اور انشاءاللہ، چونکہ اور دوسرے موارد بھی باقی ہیں۔ زبان کے سلسلے میں جو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، بہرحال آج شام ولادت بھی ہے اور امام کا نام آئے اور صلوات نہ پڑھا جائے، یہ جو ہے بہرحال امام نے جو سب سے پہلی چیز کہ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا، زبان کا حق یہ ہے کہ اس کا احترام کرو اچھی گفتگو کے ذریعے سے، بری گالیوں سے دور رکھو اس زبان کو، بری باتوں سے دور رکھو، وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ، اور خیر کی عادت ڈالو۔ اب یہ جملہ آ گیا تو اب یہ کہ گفتگو دیکھ رہے تھے، بہت ہی خوبصورت ہے، شاید لطیفہ بھی ہو اور ہمارے لیے درس عبرت بھی ہو اس واقعے میں کہ بہت سی باتیں ہنسی مذاق میں انسان، حکمت کی باتیں اسی میں ہو جاتی ہیں، اور اسی صلوات سے بھی ریلیٹڈ ہے یہ بات، وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ، کہ انسان اپنی زبان کو عادت ڈالے اچھی چیزوں کی، ذکر الہی کی، صلوات کی، اور یہ بہترین مہینہ ہے صلوات پڑھنے کا۔ ایک شخص تھا، اب یہ لطیفے کے طور پہ ہے یا در حقیقت میں ہے یہ میرا نہیں معلوم، لیکن بہرحال اس واقعے میں 1 منٹ کا واقعہ لیکن عبرت ہے ہمارے لیے۔ اور واقعہ ایک شخص تھا کہ اس کا تکیہ کلام تھا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کسی انسان کا کچھ بھی آپ بولیں تو ایک لفظ ہوتا ہے کہ جو بار بار وہ استعمال کرتا ہے اپنی گفتگو میں، تو جب بھی ایک شخص ہے جو جس سے کچھ بھی پوچھا جائے تو سب سے پہلے وہ صلوات پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چچا آپ کیسے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ اس کے تکیہ کلام تھا، یعنی اپنی زبان کو عادت ڈالا تھا۔ بہت سے افراد ہیں کہ گالی سے ان کے ہر جملے میں ایک گالی ہوتا ہے، تو یہ ان کا تھا کہ جب بھی کچھ ہو سب سے پہلا لفظ جو زبان سے ان کے نکل، چونکہ عادت ہو گئی تھی، وَلِلْعَادَةِ عَلَىٰ كُلِّ إِنسَانٍ سُلْطَانٌ، جب انسان کی عادت ہو جاتی ہے تو اس پہ اس کی عادت کی حکمرانی ہوتی ہے، اب وہ بندے عادت ہو جاتا ہے، عادت کا غلام ہو جاتا ہے، تو جو بھی ہو تو اس سے پہلے وہ صلوات پڑھتے تھے۔ یہ تکیہ کلام ہو گیا تھا۔ جیسے اب ہمارے حسن رضا صاحب ہیں، اما یوپی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اما یار، اس طریقے کے الفاظ جو ہیں یہ تکیہ کلام، تو اسی طریقے سے ان کا تکیہ کلام یہ تھا جب بھی کچھ ہو تو وہ صلوات پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کچھ بھی پوچھیے پہلے وہ صلوات، اس کے بعد پھر وہ، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے گزر گئے تو کسی جوان کے خواب میں آئے، تو اس جوان نے پوچھا کہ چچا اس دنیا کی کیا خبر ہے؟ کہا میں کیا بتاؤں اس دنیا کی خبر، آئے جب میں مرا اور جب میں قبر میں پہنچا تو جب سوال منکر و نکیر آئے اور سوال کرنے لگے تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارے ائمہ کون ہے، تو بس میری زبان سے پہلا جملہ نکلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو وہ فرشتے نے سنا، کہا کہ بھائی اسی میں تو سب جواب ہو گیا، چلو اب اس سے کیا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ، کہ انسان اچھی چیزوں کی عادت ڈالے۔ جب انسان اچھی چیزوں کی عادت ڈالے گا تو خود اس کی زبان بھی صاف ستھری ہوگی اور اس کے بچوں کی بھی، اس کے خاندان کی بھی۔ جب آپ اچھی گفتگو کریں گے تو آپ اچھی گفتگو سنیں گے، جب بری گفتگو کریں گے تو بری گفتگو پلٹ کے آپ کی طرف بھی آئے گا۔ تو یہ وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِ، اور اسے ادب سکھایا جائے، وَإِجْمَامُهُ عَلَى إِلَّا لِمَوْضِعٍ، اور یہ اس زبان کو ہر جگہ حرکت مت دو، غلاف میں رکھو۔ جیسے جو بھی تیز چیز ہوتی ہے، تلوار کو ہم غلاف میں کھلا نہیں رکھتے ہیں، نیام میں رکھتے ہیں، ہے نا، جو بھی تیز چیز ہے، جو بھی جس کی دھار بہت ہو، زبان بھی ایسے ہی ہے، کہتے ہیں کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا، تو اس کو بھی ہر جگہ آپ زبان نہ کھولیں، جہاں پہ ضرورت ہو، الا لموضع الحاجہ والمنفعۃ للدین والدنیا، جہاں پہ دین اور دنیا کا فائدہ ہو وہاں پہ کھوجیں۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے، اس سے آپ
لمحوں میں نے اس دن اشارہ کیا تھا کہ لمحوں میں انسان جنت سے جہنم کا بھی سفر کر سکتا ہے اور جہنم سے جنت کا بھی سفر، لمحوں میں ایک زبان ایک جملہ کہا اور آپ نے، اور جو ہے آپ ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں۔ اس لیے جب قیمتی چیز ہے تو اس کے آفات بھی ہیں، اس لیے میں نے اس دن اشارہ کیا تھا کہ بعض علماء نے 190 گنا اس زبان سے سرزد ہوتے ہیں اس پہ کتاب لکھی ہے کہ زبان کے اس زبان میں خیر و خوبی بھی ہے، وہی ہے کہ چاقو کی طرح کہ آپ کیسے استعمال کرتے ہیں، اچھی چیزوں کے لیے سوشل میڈیا کی طرح ہے، موبائل کی طرح ہے، اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسا استعمال کرتے ہیں آپ۔ تو یہ اہم ہے، آج دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے آفات زبان کے حوالے سے، اور کل اس پہ البتہ گفتگو بہت ہے کہ اگر شاید اسی پہ ہوتا تو آخر تک جا سکتا تھا، لیکن خاص چیزوں کی طرف، اور یہ چونکہ ہماری زندگی میں مبتلا بے ہیں اس لیے میں نے اس کو زیادہ طول دیا۔ کل جو موضوع ہوگا وہ غیبت کے حوالے سے، ایک آفات زبان جو ہے غیبت ہے، جو ہم سب جو ہے کہیں نہ کہیں خواستہ ناخواستہ طور پہ جو ہے اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آج جو ایک دو گناہ کی طرف اشارہ کرنا ہے بہت جلدی، ایک ہے کہ انسان اس زبان کا احترام یہ ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اسے اچھی چیزوں کی عادت ڈالا جائے اور برے چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ بری چیزوں میں ایک چیز کیا ہے؟ گالیاں دینا۔ آج ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کا لائف اسٹائل بن چکا تھا، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم گالی نہیں دیں گے ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوگا، اس طریقے کے افراد آپ کو سمجھتے ہیں۔ اسی لیے جملہ ہے پیغمبر اسلام کا کہ روایت ہے کہ ایاکم والفحش، تم گالیاں دینے سے بچو، کیوں؟ فإن اللہ لا يحب الفحش ولا التفحش، پروردگار عالم نہ گالیوں کو پسند کرتا ہے اور جو بھی گالی دینے والا اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے کہ ان من شر عباد اللہ من تکرہ مجالستہ لفحشہ، کہ بدترین انسان بندگان خدا میں کون ہے، سب سے برا انسان کون ہے خدا کے بندوں میں؟ وہ ہے کہ من تکرہ مجالستہ لفحشہ، جس سے لوگ دور بھاگیں۔ کیوں بھاگیں دور؟ کہ اس کے پاس نہ آ جائے، انسان قریب نہ جائے، لفحشہ، کہ اس کی زبان سے، اس کی گالیوں سے انسان بچے، یہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ ہے پیغمبر اسلام کا، ان اللہ حرم الجنہ، پروردگار عالم نے جنت کو حرام قرار دیا، کس کے لیے؟ علی کل فحاش، جو گھر میں گالیاں دیتے ہیں، بازار میں گالیاں دیتے ہیں، اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، بچوں کو گالیاں دیتے ہیں بسا اوقات۔ اگر اہل بیت کا آپ روش دیکھیں، اتنی خوبصورت گفتگو کہ آپ واقعاً اگر یہ ہمارے یہاں سیرت، یہ خود ایک ہے کہ سیرت کا باب کہ اہل بیت اپنے بچوں سے کس طریقے سے خطاب کرتے تھے تربیت کے حوالے سے، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ حرم الجنہ علی کل فحاش، گالیاں دینے والے کے اوپر اللہ نے جنت حرام قرار دیا ہے، اور اس شخص کے اوپر کے لیے بھی جنت حرام کیا کہ جو یہ نہیں جانتا کہ میں کس کو کیا بول رہا ہوں، معلوم نہیں، وہ بے حیا ہو چکا ہے، اسے نہیں معلوم کہ وہ سمجھتا ہے کہ بہت پراؤڈلی جو ہے بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے کہ میں نہیں، کہ جو کرنا ہے کر لو، نہیں، یہ پروردگار عالم اس کے لیے جو ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، بس یہ آخری روایت، اس کے بعد دوسرے مورد کی طرف جاؤں گا کہ امام صادق علیہ السلام کا ایک چاہنے والا تھا، صلوات پڑھیں محمد والا، ایک چاہنے والا تھا، اور اس کے نام سے لوگ نہیں جانتے تھے، بلکہ اس کو رفیق امام صادق کہتے تھے، امام صادق کا دوست کہتے تھے، یعنی اتنا جس کو کہتے ہیں اتنا دوست تھا امام صادق کا، اتنا چاہنے والا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک دن امام اس کے ساتھ بازار میں تھے، اور بازار میں اس نے اپنے غلام کو، وہ جو امام کا ساتھی تھا اور چاہنے والا تھا، اپنے غلام کو آواز دیا، اس نے نہیں سنا، بسا اوقات ہوتا ہے کبھی کبھی، ایک مرتبہ آواز دیا نہیں سنا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں سنا اس نے، کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے، اور جب نہیں سنتا ہے تو پھر ہم پلٹ کے کیا جواب دیتے ہیں؟ تو پلٹ کے اس نے گالیاں دی، اور گالی میں اس کی ماں کی طرف بری نسبت دی۔ جیسے ہی اس نے امام صادق نے اس کی زبان سے یہ جملہ سنا، جو امام کا رفیق تھا، دوست تھا، ہمراہ تھا، چاہنے والا تھا، یہ ہمارے لیے لیسن ہے اس جملے میں، آپ دیکھیں امام نے فوراً اپنا ہاتھ پیشانی پہ مارا، یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا، میرے چاہنے والے، میرے رفیق، میرے دوست ہونے کے باوجود ایسا جملہ۔ تو اس نے کہا مولا یہ جو غلام ہے یہ مسلمان تھوڑی ہے، یہ ہندوستان کا ہے، اس کی ماں جو ہے مشرک ہے،
کوئی مسئلہ نہیں. جیسے کہتے ہیں کہ یہ اس کا احترام نہیں ہے، یعنی زبانی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کا احترام نہیں ہے، یہ تو آدمی نہیں بلکہ جانور ہیں. کبھی کبھی آدمی زبان بے زبانی میں اپنے جو نیچے والے افراد ہوتے ہیں، جو بیچارے دبے کچلے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. وہی اس نے حقارت کی کہ یہ ایسا ہے، اس کی ماں کا کوئی احترام نہیں ہے، چونکہ وہ تو کہا نہیں، ہر قوم کا ایک نکاح ہوتا ہے، لہٰذا تم نے جو ہے نسبت زنا اس کی طرف دیا ہے. اب تاریخ کہتی ہے کہ وہ شخص کہ جو امام کا ساتھی تھا، چاہنے والا تھا، جس کو ہم نشین امام کہا جاتا تھا، رفیق امام کہا جاتا تھا، تو تاریخ کہتی ہے کہ امام نے اس کے بعد اس کے ساتھ امام کو نہیں دیکھا گیا. کیا مطلب؟ یعنی یہ گالی انسان کو اپنے وقت کے امام سے جدا کر دیتی ہے. یعنی اگر ایک نتیجہ نکالنا چاہیں اس روایت سے، اس جملے سے، تو اگر ہم امام زمانہ کے ساتھی بننا چاہتے ہیں، سپاہی بننا چاہتے ہیں، ہم نشین بننا چاہتے ہیں، دوست بننا چاہتے ہیں، رفیق بننا چاہتے ہیں، تو ولی خدا کے ساتھ اگر ہم نشین بننا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو میٹھی رکھیں. یہ ہے. بہرحال اس حوالے سے بہت سی باتیں تھیں، لیکن اب میں اسی پہ یہاں تو یہ ایک ہے کہ انسان اپنی زبان کو اچھی چیزوں کی عادت ڈالے، ان تمام چیزوں سے، ان تمام خرافات سے بچائے. اور اس کے بعد دوسرا مورد جو آفات زبان میں ہے وہ ہے جھوٹ بولنا. انسان کتنے زندگی میں کتنی جھوٹ بولتا ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں مصلحتاً جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ کے بھی موارد ہیں، لیکن جہاں پہ ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں وہاں پہ جھوٹ بول کے دین کا سہارا لیتے ہیں کبھی کبھی کہ نہیں یہاں پہ مصلحت یہ تھی کہ جھوٹ بولا جائے. جبکہ جھوٹ کیا ہے؟ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون. جھوٹ کون لوگ بولتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. یعنی ایمان اور جھوٹ الگ چیز ہے، دونوں ساتھ جمع ہی نہیں سکتے. قرآن کی یہ آیت کے ذیل میں اسی لیے ایک شخص آیا اور پیغمبر اسلام سے کہا کہ المومن یزنی، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا قد یکون ذالک، ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے. شیطان بہکائے کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی مشکل سے مراد یہ نہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ کر سکتا ہے، بہکا سکتا ہے شیطان. پھر اس شخص نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا وہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. کیا پھر دوسرا سوال کیا کہ کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ المومن یسرق. تو پیغمبر نے کہا ہاں قد یکون ذالک، یہ بھی ہو سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے مومن جو ہے چوری بھی کر سکتا ہے، یعنی بہکائے شیطان تو کر سکتا ہے. پھر تیسرا سوال کیا اس سائل نے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ المومن یکذب، جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا لا، جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ ایمان اور جھوٹ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. آپ اس روایت سے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ تمام برائیوں کی کنجی کیا ہے، چابی کیا ہے، کی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. یعنی اس روایت سے آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں نتیجہ. اور اسی لیے ایک شخص آیا پیغمبر اسلام کے پاس، کہا یا رسول اللہ میں زنا کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں اور چوری کرتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں کیا کروں؟ چھٹکارا بھی نہیں ہے، میں نہیں، میری عادت ہو گئی ہے، میں نہیں. تو بتائیے ان تینوں میں کون سی، کس چیز کی توبہ کروں، کس چیز سے جان چھڑاؤں؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا تم جو کرنا ہے کرو، زنا کرنا چاہتے ہو کر لو، شراب پینا چاہتے ہو پی لو، نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہو مت پڑھو، بس ایک چیز مجھ سے وعدہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے تمہیں. تو اس نے جو ہے جھوٹ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو کہا ٹھیک ہے. اب وہ جب یہ پیغمبر سے اس نے مردانگی کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ بہت سے افراد ہوتے ہیں کہ وعدہ تو کرتے ہیں لیکن یہ خود ایک ہے کہ انسان اگر کسی سے وعدہ کرے تو اس پہ عمل کرے. تو وعدہ تو کیا لیکن اس پہ اٹل تھا وعدے پہ. تو کہا جب جانے لگا، کیا دوست نے بلایا کہ چلو شراب پیتے ہیں؟ کہا چلتے ہیں، لیکن ایک مطلب خود اسے یاد ہے کہ میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر میں نے شراب پیا اور رسول نے پوچھ لیا کہ تم نے شراب پیا ہے یا نہیں پیا ہے تو میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، اور اگر میں کہوں کہ میں نے پیا ہے تو یہ حرام ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، شرم یہاں پہ ہے. اس کے بعد اگر کا زنا کی طرف جانا چاہا، چوری کی طرف،
پھر اس کے ذہن میں خیال ہے کہ اگر خدا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ زنا کو کیا ہم نے حرام قرار نہیں دیا تھا، تو میں اللہ سے کیا بولوں گا؟ جھوٹ تو نہیں بول سکتا، میں نے وعدہ کیا پیغمبر سے، یہاں تک کہ وہ تمام گناہوں سے دور ہو گیا۔ یعنی اگر ایک انسان جھوٹ سے دور ہو جائے تو بہت سی چیزوں سے دور ہو سکتا ہے۔ لہٰذا تمام برائیوں کی کنجی کیا ہے روایت میں، اور کی کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اور خصوصاً بس اب وقت نہیں ہے، ایک دو روایت ہے کہ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ روایت بہت سی ہیں، اسی میں سلیکٹ کرنے میں مشکل ہو رہا ہے کہ کون سی پیش کیا جائے کون سی نہیں۔ ایک روایت ہے کہ جو جھوٹ انسان کی سیاہی کا، یعنی چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک روایت جو ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہے، چونکہ کمیونٹی میں عموماً جو تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، سب کے لیے، کہ الکذب ینقص الرزق، کذب اور جھوٹ جو ہے انسان کی روزی میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ الکذب ینقص الرزق، آپ سمجھتے ہیں کہ اب بزنس میں آپ جھوٹ بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کو فائدہ ہو جائے جھوٹ بول کے، لیکن آپ کے مال میں وہ برکت نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہے کہ ان المال مقسوم مذموم، کہ یہ مال جو ہے اللہ نے رزق کو جو ہے تقسیم کی ذمہ داری خود لی ہے، اور اس اللہ نے جب لیا ہے تو ضمانت لیا ہے، لکم قد قسمہ عادل بینکم، اور یہ رزق کی جو ضمانت لیا ہے وہ ایسا عادل ہے، خدا عادل اس کو تقسیم کرنے والا ہے۔ وضمنہ، اور اس کے ضمانت بھی لیا ہے، وسیفی لکم، اور وہ اپنے وعدے میں اٹل ہے پروردگار، ومن اوفی بعہدہ اللہ، اپنے وعدے میں اللہ سے زیادہ کون صادق ہے۔ لیکن جو چیز آپ کے رزق میں کبھی کا سبب بنتا ہے وہ ہے جھوٹ۔ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اس کو ٹوپی پہنا دیا، اس کو دھوکہ دے دیا، اس کو بیوقوف بنا دیا، یہ وقتی آپ نے ہوا، لیکن آپ کے مال سے برکت چلا جائے گا، آپ کی زندگی سے برکت چلا جائے گا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم نے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے 2 کا 4 میں بیچ دیا تو بہت خوش ہو گیا کہ ہم نے اس کو بیوقوف بنا دیا۔ نہیں، اس کو آپ نے بیوقوف نہیں بنایا، بلکہ اپنے آپ کو بیوقوف بنایا ہے۔ یہ دھوکہ دینا، یہ کسی کو دھوکہ دینا، یہ دھوکہ کھانا جو ہے بد کرداری کی علامت نہیں ہے، بلکہ دھوکہ دینا بد کرداری کی علامت ہے۔ دھوکہ کھانا، کبھی ہم بہت پراؤڈلی کہ میں نے اس کو ٹوپی پہنا دیا، میں نے اس کو بیوقوف بنا دیا، تجارت میں ہوتا ہوں، میں ایسا کر دیا ویسا کر دیا، کہا نہیں، دھوکہ جو کھایا وہ بیچارہ نہیں ہے، وہ بد کردار نہیں ہے، بلکہ دھوکہ دینا۔ اسی لیے اب چونکہ آج شام ولادت ہے، اسی سے ایک جملہ امام حسن کا، ایک جملہ سیرت کے ذیل میں، کہ جب صلح حسن کے بعد میں نے کہا کہ دھوکہ کھانا یہ بد کرداری کی علامت نہیں، بلکہ دھوکہ دینا یہ بد کرداری کی علامت۔ ایک شخص آیا صلح حسن کے بعد، امام حسن نے جب صلح کیا، اور اس کے بعد ایک شخص آیا اور امام سے بالکل بدتمیزی کی طرح اس نے بات کیا اور کہا کہ آپ نے کیا فائدہ ہوا آپ کو صلح کر کے، جو آپ کے پاس خلافت تھی اور حکومت تھی وہ بھی چلا گیا، آپ گویا دھوکہ کھا گئے۔ در حقیقت نہ امام دھوکہ کھاتا ہے نہ امام دھوکہ دیتا ہے، لیکن سامنے والا ہے اس کے اعتبار سے امام نے گفتگو کیا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ امام دھوکہ کھا گئے، کہا نہیں، نہ امام دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ امام دھوکہ کھایا، تو اسی لہجے میں امام نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، میں نے دھوکہ کھایا، دھوکہ دیا تو نہیں، میں نے دھوکہ دیا تو نہیں۔ اور یہ دھوکہ کھانا جو ہے یہ بد کرداری کی علامت نہیں۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ تخت خلافت دے کے ہی صحیح میں بتا سکوں کہ دیکھو دھوکہ دینے والا کون ہے اور دھوکہ کھانے والا کون ہے۔ میں پہچانوانا چاہتا ہوں آنے والی امت کے لیے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی خلافت دینا پڑے، اپنی حکومت دینا پڑے، تاکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو میں دھوکہ دینے والا نہیں ہوں، بلکہ معاویہ اور حاکم شام دھوکہ دینے والا ہے۔ یہ بات اگر تخت و تاج اور خلافت دے کے بجائے تب بھی جو ہے میں یہ کام کروں گا۔ لہٰذا پروردگار سے دعا ہے کہ ہم کو بھی سیرت ائمہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، جو ممنونات بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے حوالے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل